www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک سال ختم ہوا اور نیا سال شروع ہوا. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور انتہا ذی الحجہ پر ہوتی. ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ ہے اور محرم الحرام یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے. گویا قربانیوں پر سال کا اختتام ہے اور قربانیوں پر سال کا آغاز ہے. اکثر اور بیشتر ہم لوگ انگریزی سالوں کو یاد رکھتے ہیں. سن عیسوی جسے کہتے ہیں. ہمارا سب نظام زیادہ تر اس پر چلتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ قمری سال کے اعتبار سے چلنا چاہیے. ہمارا اسلامی حساب جو ہے وہ قمری سال کے اعتبار سے ہے. اور اسلامی سن جو ہے وہ ہجری کہلاتا ہے. اب اسے ہجرت سے کیوں شروع کیا گیا؟
اسلام میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، وہاں سے شروع کر سکتے تھے، جیسے سرکار کی ولادت کا وقت، دنیا میں تشریف لانا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو وہاں سے اسلامی تاریخ شروع کرتے، لیکن اس سے نہیں کیا۔ حضور کے زمانے میں اور سرکار کے تشریف لانے سے پہلے ابرہہ جو لشکر لے کر آیا تھا، کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور پھر اللہ نے اس کو رسوا کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اس میں تذکرہ ہے۔ لوگوں میں یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ تاریخیں یاد رکھنے کے لیے عام الفیل کا استعمال کرتے تھے، ہاتھی والا سال، اس کا استعمال ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ سرکار کے زمانے میں بھی اسی کا استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس دور میں بھی یہی عام الفیل چلتا رہا۔ پھر دور فاروقی آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گورنر نے خط لکھا، لیکن خط میں تاریخ نہیں تھی۔ تو انہوں نے خط میں لکھا کہ حضرت کوئی تاریخ آپ طے فرمائیں تاکہ مسلمان ان تاریخوں کو یاد رکھیں اور اسی سے اپنا نظام چلائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ بلائی مشورے کے لیے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ مشورہ ہوا تو مشورے میں الگ الگ رائیں آئیں۔ کسی نے کہا کہ سن ولادت سے تاریخ اسلام کا آغاز کریں، جب سرکار دنیا میں آئے، تشریف لائے، یہ ایک انقلابی واقعہ ہے، تو آپ کی ولادت سے جو ہے تاریخ اسلام کا آغاز کرنا چاہیے۔ دوسرے کچھ حضرات نے یہ کہا کہ جب سے نبوت ملی تب سے آغاز کیا جائے۔ اس پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا، تو پھر یہ طے کیا گیا کہ اچھا، فتح مکہ بہت بڑا واقعہ ہے،
فتح مکہ سے اسلام کی تاریخ کا آغاز کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ عظیم فتح جو ہے وہ یاد رہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ بنی کہ ان تمام کے بجائے ہجرت سے تاریخ کو شروع کرنا چاہیے. ایسا کیوں کیا؟ پھر فرمایا کہ ہجرت یہ عظیم واقعہ ہے، اس میں ایک طرف خوشی بھی ہے، ایک طرف غم بھی ہے. بعض لوگوں نے کہا تھا کہ سرکار کی وفات کا دن جو ہے وہاں سے تاریخ شروع کی جائے. تو اس میں لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ولادت فتح لوگ جشن منانے میں لگ جائیں گے اور لوگ خوشیاں منانے میں لگ جائیں گے، کوئی فتح کا جشن منائے گا، کوئی خوشیاں منائے گا، اور مسلمانوں کے دل دماغ کے اوپر فتح کا کہیں غرور نہ چھا جائے کہ ہم یوں لڑے، ہم یوں کامیاب ہوئے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا غرور قائم ہو جائے، دماغوں کے اندر بیٹھ جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اب اگر وفات کی تاریخ طے کرتے ہیں تو پھر غم کا ماحول شروع ہو جائے گا، ماتم کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. تو کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ رکھنا چاہیے جس میں دونوں چیزوں کی آمیزش ہو کہ امت کام میں لگے، نہ رنگ رنگیوں میں لگے، نہ غم اور ماتم میں پڑے، بلکہ ان کو کوئی سبق ملے، ان کے سامنے کچھ نمونے آئے. تو سب نے مل کر طے کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا کہ ہجرت کا واقعہ واقعی انقلابی واقعہ ہے. جب مسلمان تاریخ شروع کرتا ہے تو لکھتا ہے ہجری سن. جیسے ہی ہجری لکھے گا اس کا ذہن ہجرت کی طرف چلا جائے گا اور ہر مسلمان سوچنے پر آمادہ ہو جائے گا کہ آخر سرکار کو ہجرت کیوں کرنی پڑی، سرکار کو اتنا پیارا وطن بلد امین مکہ مکرمہ کیوں چھوڑنا پڑا. وہ کیا باتیں تھیں، وہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ کو اور صحابہ کرام کو اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. مسلمانوں کو یاد رہے گا. اور جب ظاہری بات ہے کہ یاد رہے گا تو آگے کا اپنا لائحہ اور اپنی زندگی کو طے کرنا بھی انہیں سمجھ میں آئے گا کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. خالی جشن منانا ہے، خوشیاں منانا ہے کہ کچھ قربانیاں بھی دینا ہے. جب قربانیوں کی اسلاف کی تاریخ ہمارے سامنے رہے گی تو قربانی کا جذبہ بھی آدمی میں پیدا ہوتا ہے.
اور جب قومیں جشن منانے میں لگ جاتی ہیں تو قربانی کی تاریخ بھول جاتی ہے. آزادی کا جشن مناتے ہیں تو اتنا مناتے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی انہیں کو بھول جاتے ہیں کہ بھئی جن کی خون کی ندیوں میں تیر کر اور جن لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے یہ آزادی عطا فرمائی ہے، ذرا ان کو بھی یاد کیا جائے اور آئندہ یہ قربانیاں رہے گی تو آزادی برقرار رہے گی. ایک بات یاد رکھو، ہجرت کرنا آسان کام نہیں ہے، اور ہجرت کہتے ہیں وطن کو دین کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیشہ کے واسطے چھوڑ دینا. چند دنوں کے لیے ہمیں وطن چھوڑنا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. طلبہ مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، اپنا گاؤں چھوڑ کر تو روتے ہیں، حالانکہ گاؤں میں کیا رکھا ہے؟ وہاں کچھ بھی نہیں، اور شہر میں ہر طرح کی سہولت ہے. ارے بھائی سہولتیں اپنی جگہ، وطن اپنی جگہ، جیسا بھی ہے لیکن ہے وطن. اور وطن سے آدمی کو ایک خاص الفت ہوتی ہے، ایک خاص محبت ہوتی ہے، ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ایک خاص ربط ہوتا ہے، تو اس کا اسے خیال رہتا ہے. سرکار نے بخوشی مکہ مکرمہ نہیں چھوڑا. نبوت ملنے کے 13 سالوں تک تکلیفیں برداشت فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی 13 سالوں تک صبر کے جام پیے، اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا. شیعوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اتنا زیادہ فروغ دیا ہے کہ تاریخ اسلامی کے دوسرے شہداء کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی بڑی شہادت دی ہے. اسلام کی نیو میں ان کا خون لگا ہوا ہے. جہاں مردوں کی قربانیاں ہیں، خواتین کی بھی قربانیاں ہیں. اسلام کی نیو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لگا ہوا ہے، حضرت سمیہ کی جان لگی ہوئی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں لگی ہوئی ہیں. حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے. قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مالوں کا سودا کر ڈالا اپنے ایمان کی بقا کے لیے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہ ملا جلا معاملہ ہے.
سرکار نے مکے کی پہاڑوں کو دیکھ کر کہا کہ میں تم کو چھوڑ کر اور اے پیارے مکہ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ برادران وطن نے مجھے جانے پر مجبور کر دیا، ورنہ حرم کی ایک نماز پر فرض 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر میں کیوں جاتا؟ لیکن مجبور کیا گیا۔ اب جب مدینہ پہنچے تو مشہور یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں بخار کی وبا رہتی۔ خوشی یہ کہ مدینے والوں نے زبردست استقبال کیا، جتنے برے طریقے سے اور ذلت کے ساتھ یہاں سے نکلنا پڑا تھا، اتنا مدینہ کے اندر شاندار استقبال کیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں سرکار کے استقبال کے لیے نکلے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، بچیاں گا رہی، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، زور زور سے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ پورے مدینے میں اتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی جتنا کہ سرکار کے تشریف لانے کی خوشی محسوس کی گئی۔ تو خوشی کا عالم تو یہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے وطن چھوڑنے کا غم بھی صحابہ کرام کو رہا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے ہیں، اور سرکار کے ساتھ رفیق غار والمزار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے ہیں۔ دونوں حضرات بیمار ہو گئے، مدینہ منورہ میں بخار آ گئی۔ تو بیٹی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان کی عیادت کرنے اور حضرت بلال کی عیادت کرنے کے لیے پہنچی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ کو، وطن کو یاد کر رہے ہیں۔ ابھی آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، اور بیمار آدمی کو وطن زیادہ یاد آتا ہے۔ شعر پڑھ رہے ہیں، کل امرئ مصبح فی عمله والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر آدمی اپنے گھر کے اندر صبح کر رہا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے قریب تر ہے۔ بیٹی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا فرمائی اور یوں کہا، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ یہ مدینہ منورہ کو ہمارے لیے اتنا پیارا بنا دے کہ حبنا مکہ، جتنا کہ ہمیں مکہ مکرمہ پیارا تھا اتنا پیارا بنا دیجئے، اور اے اللہ یہاں کی وباؤں کو نکال کر جوفہ کی طرف بھیج دیجئے اور مدینے کو مامون اور امن والا بنا دیجئے، سکون والا بنا دیجئے۔ آج بھی کوئی جائے گا تو مدینے میں اسے سکون محسوس ہوگا، سرکار کی دعا کا اثر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل تو رہے ہیں،
حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ سرکار ہجرت کر کے گئے، اور ہجرت کرنے والے دوبارہ وطن میں نہیں آتے۔ میرے والد صاحب نے اپنے وطن سے ہجرت کی، واپس نہیں گئے، یہی وصال ہوا، بلکہ دوسری مرتبہ اپنے وطن گئے نہیں کہ چلو بیچ میں ایک آدھ مرتبہ جا کے آتے، وہ بھی نہیں گئے۔ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ مکے میں آ کے اگر بیمار ہو جاتے تو سرکار سے دعا کراتے تھے کہ حضور کہیں مکے میں وصال ہو گیا تو لوگ جو ہے تانا دیں گے کہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے اور جہاں سے گئے تھے وہیں مر گئے۔ یہ کیا ہجرت ہوئی؟ حضور نے حضرت سعد کو دعا دی کہ مت گھبرا، تیری موت مکے میں نہیں آئے گی، ابھی تجھ سے اللہ کو بہت کام لینا ہے، اور کام لینے کے بعد جب تک ایک قوم کو نفع، ایک قوم کو نقصان نہ پہنچ جائے وہاں تک تو ابھی جو ہے دنیا سے جانے کا نہیں۔ اور واقعی اللہ نے بہت بڑا کام لیا اور مدینہ منورہ میں مدفون ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی۔ تو سرکار کی ہجرت کرنے کے بعد حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال جمع کیا جو ان کا اپنا تھا، اور مال جمع کرنے کے بعد اس کو اونٹ پر رکھا۔ وہاں سب سے بڑی سواری یہی ہوتی تھی نا، اور لمبے سفر کے لیے اونٹ پر سفر کرتے تھے لوگ، کجاوا کس لیتے تھے، اس کے اوپر سب سامان لاد دیا جاتا تھا۔ ابھی بھی جو خانہ بدوش لوگ ہیں ان کے قافلوں میں آپ دیکھیں گے کہ اونٹ کے اوپر انہوں نے بستر بھی رکھا ہے، کجاوا بھی رکھا ہے، چارپائی بھی رکھی ہے، سب رکھتے ہیں، اور اونٹ اتنا مضبوط جانور ہے، سب لے کے چلتا ہے اور لمبے ٹائم تک کے لیے چلتا ہے، بغیر پانی کے چلتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو سیراب کر دیا جائے تو پھر وہ لمبا چلتا ہے، ایسا صبر دیا ہے اللہ نے اس کو، اور اتنی طاقت بھی اللہ نے عطا کی۔ اب جب مکے سے باہر نکل رہے ہیں حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مکے والوں نے گھیر لیا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینے ہجرت کر رہا ہوں، اور کہ یہ سب سامان جو لدا ہوا ہے وہ کہا یہ میرا اپنا ذاتی سامان ہے، میں نے اپنی محنت سے مزدوری سے کمایا ہے تو میں وہ لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا تو جان دینی پڑے گی یا مال دینا پڑے گا، یہ سب تم نے ہمارے شہر میں کمایا ہے، اور ہمارے شہر میں کمایا اور لے کر دوسرے شہر چلے جاؤ، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے ٹھاٹ کے ساتھ تم ہمارا شہر چھوڑ کر ہجرت کرو، ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو کیا کرو گے؟ سہیب رومی نے پوچھا کیا کرو گے؟ تو کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو، اور تم سے اچھی لڑائی لڑ سکتا ہوں، مجھے اللہ نے طاقت بھی دی ہے، مقابلے کی طاقت بھی دی ہے، میں لڑ سکتا ہوں، تمہارے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن تم کو تو انٹرسٹ مال میں زیادہ ہے نا، تو یہ جتنا میرے اونٹ پر مال ہے سب لے لو۔ ایک ایک کر کے جتنا مال تھا سب اتار دیا، خالی ہاتھ، اور تہی دست ہو گئے، تہی دست ہو گئے، خالی ہاتھ ہو گئے، اور کہا تو مجھے جانے دو گے نا؟ کہا آپ جاؤ۔
ایسے خالی حالت میں اور تہی دستی کے عالم میں مدینہ منورہ پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا. سرکار باہر نکلے اور حضرت سہیب سے پوچھا کیا سودا وہاں کر کے آئے یہ بتاؤ. سرکار سودے کے نام پر تو پوری زندگی کی جتنی پونجی تھی ان کو دے کے آیا ہوں. اور لے کے کیا ہے؟ فرمایا آپ کی محبت لے کے آیا اور ایمان کی سلامتی اور جان بچا کے لایا. تو سرکار نے فرمایا سستا سودا کیا. یہ سودا جو تم نے کیا ہے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، یہ سستا سودا کیا. جتنا سامان دے کے آئے اس سے دگنا سامان بھی دینا پڑتا اور تم اپنا ایمان سلامت نکال کر یہاں لے کر آتے تب بھی یہ سودا سستا تھا. کیونکہ آپ امن والی جگہ میں آ گئے. اب یہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا بڑا اللہ تعالیٰ نے اچھا موقع دیا. دین پھیلا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ اکثر اور بیشتر ایک شہادت کو یاد کرتے ہیں لیکن بڑی بڑی شہادتوں کے واقعات ہیں اسلام میں ان کو بھول جاتے ہیں. ایسی بھی شہادت ہے کہ جس پر خود سرکار نے آنسو بہائے ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی غزوہ احد کے موقع پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. آپ خود روئے ہیں. آج کل تو سال کی مبارکبادیاں جو ہے وہ دینے کا رواج چل پڑا ہے. حالانکہ اس کی اسلامی اعتبار سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم گزشتہ سال جو کمی چھوڑ کے آئے ہو اس کا جائزہ لو اور اللہ کے دربار میں معافی مانگو کہ جس کام کے لیے تم نے سال عطا فرمایا تھا ہم وہ سال کو اس شان کے ساتھ پورا نہیں کر سکے. ہم اس طرح سے کام نہیں کر سکے. ہم اس طرح سے اعمال نہیں کر سکے. ہم اس طرح سے تیرے احکام کو پورا نہیں کر سکے. تو اللہ تو ہماری اس کوتاہی کو درگزر فرما دے اور آئندہ ہمارے سامنے ہجرت والے واقعات ہیں. صحابہ کرام کی تاریخ ہے. ہمارے مشائخ اور بزرگوں کے تمام ہجرت کے اور قربانیوں کے واقعات ہیں. وہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے اور اس کو سامنے رکھ کر قربانی کے جذبے کے ساتھ اعمال میں لگنا ہے، احکام میں لگنا ہے. یہ اصل میں صحیح طریقہ ہے. یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ سال کا ابھینندن دیتے ہیں اور نئے سال کی مبارکبادیاں دیتے ہیں. دعا البتہ کرو کہ اللہ ہمارا سال عافیت کے ساتھ گزرے. اور یہ 10 دن جو ہیں ان میں تو روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی. یہاں تک کہ عاشورہ جو 10واں دن ہے اس کی تو بڑی فضیلت آئی اور اس میں تو روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا. جب سرکار مدینے آئے تو مدینے کے اطراف میں یہود رہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے ہیں. سرکار نے وجہ پوچھی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. اور بعض علماء نے لکھا 10 نبیوں کو عجیب عجیب واقعات اور خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 10ویں تاریخ میں نوازا. اس بنا پر بھی اس کو عاشورہ کہتے ہیں اور 10واں دن جو ہوتا ہے اس کو عاشورہ کہتے ہیں.
تو ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس لیے یہ دن جو ہے عاشورے کا کہلاتا ہے، حالانکہ ابتدائے آفرینش اور دنیا کے بننے کے اور پیدائش کے دن سے اس دن کی اہمیت ہے اور اس دن کی امپورٹنس اسی دن سے ہے، نہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہے۔ تو جب اس کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے، پھر اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا تو دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ شہادت کا جو ہے پیش آیا۔ وہ بھی ماتم کی چیز نہیں ہے بلکہ شہادت تمنائے مومن ہے، وہ بھی ماتم کی چیز نہیں ہے، اور اسلام میں ماتم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پہلے خوشیوں میں حد سے گزرتے تھے تو ہمیں شکر کا جام دیا گیا کہ شکر کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور شکر بجا لاؤ تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور جب غم آئے حالات آئے تو ماتم کرنے کے بجائے صبر کا پیمانہ دیا کہ صبر سے کام لو، اور صبر کرنے کا بھی معیار بتایا کہ کسی کے وصال پر 3 دن کے لیے آپ سوگ منا سکتے ہیں، اور سوگ منانے کی تعریف ہے صرف ترک زینت کرنا، اپنے آپ کو مزین کرنے سے بچنا، اور مزین تو خواتین اپنے آپ کو زیادہ کرتی ہیں، مردوں کو کہے گا مزین ہونا ہے، یہ ہے۔ اب 1400 سال ہو گئے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کب تک روئیں گے؟ شہادت تو تمنائے مومن تھی، تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے کتنا بڑا نمونہ چھوڑا، کتنی بڑی تاریخ چھوڑی کہ پورا خانوادہ یکے بعد دیگرے قربان ہوا، اور یوں کہا کہ نانا کے دین کو ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں دین رسوا ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا قربانی دے رہے ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو جان کے نذرانے پیش کر ڈالے، ہم کیا دے رہے ہیں؟ تو اکثر جو ہے اس موقع پر وہ تمام چیزیں نظر انداز کر کے شیعی طرز جو ہے سامنے آ جاتا ہے کہ ایک ہی شہادت کو یاد کرتے ہیں، حضرت عمر کی شہادت کو بھلا دیا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کو بھلا دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو حضرت حسین کے والد ہیں ان کی شہادت کو بھلا دیا، حالانکہ یہ تمام شہادتیں بھی یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ اور یاد رکھنے میں یہ ہے کہ بھئی ان کی قربانیوں سے دین کو پنپنا ہوا ہے، دین کا آگے بڑھنا ہوا ہے، اور قربانیوں کی بنیاد پر جو ہے دین پنپتا ہے اور قومیں اور ملتیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ تو بات میں نے اصل میں شروع کی تھی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ سن ہجری سے کیا گیا، اور اس میں بھی پھر ماہ محرم سے آغاز کیا گیا۔ اب محرم جو ہے وہ پہلے سے محترم رہا ہے، اسلام سے پہلے سے اس کا احترام رہا تھا، اور اسلام میں آنے کے بعد بھی اس کا احترام جو ہے برقرار رکھا۔ تو پہلا مہینہ جو ہے محرم کو قرار دیا گیا، اور سن ہجری اس لیے رکھا گیا کہ نہ ماتم میں پڑے امت، نہ خوشیوں میں ڈوب جائے، نہ گھمنڈ کرے، نہ مایوس ہو جائے، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک عملی امت ہے، اپنے لیے عملی ضابطہ طے کرے اور اپنے لیے احکام پر چلنے کی ہمتیں جٹائے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
www.attableek.com, the reviver of Iman.